السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دریال ہسٹری RH چینل لے کر۔ امید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سٹوری آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ آج کے کردار میں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے بھائی تقی الدین، نور الدین جنگی، علی بن سفیان۔ اسی طرح ہمیں ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ غداری کے جراثیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، غداری کے جو وائرس ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ غداروں کو قتل کرتے چلے جانا کوئی علاج نہیں، غداری کا رجحان ختم کرنا ہے، اقتدار کی ہوش ختم کر کے حب رسول پیدا کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ قوم کی آنکھوں میں رسول کے دشمن کا تصور موجود ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صلیبیوں کی تہذیب میں ایسی بے حیائی ہے جو پرکشش ہے، قومیں ان کی تہذیب میں جذب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے ہاں شراب بھی جائز ہے، عورتوں کا غیر مردوں کے ساتھ ناچنا، کودنا اور تنہا رہنا بھی جائز ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ہم عصمتوں کے پاسبان ہیں اور وہ عصمتوں کے بیپاری ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جو ہمارے مسلمان بھائی مٹا دیتے ہیں۔ تقی الدین، تمہارا ایک محاذ زمین کے اوپر ہے، دوسرا زمین کے نیچے۔ ایک محاذ دشمن کے خلاف اور دوسرا اپنوں کے خلاف۔ اگر اپنوں میں غدار نہ ہوتے تو ہم اس وقت یعنی یورپ کے قلب میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور صلیبی ہمارے خلاف اپنی حسین بیٹیوں کی بجائے کوئی بہتر ہتھیار استعمال کرتے اور اچھے قسم کے جنگی چالیں چلتے۔ ایمان کی حرارت تیز ہوتی تو اس وقت تک صلیب ایندھن کی طرح جل چکی ہوتی۔ تقی الدین نے کہا، مجھے آپ کی بہت سی دشواریوں کا علم یہاں آ کر ہوا ہے۔ محترم نور الدین جنگی بھی پوری طرح آگاہ نہیں کہ مصر میں آپ غداروں کی ایک فوج کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کمک مانگ لیتے، انہیں مدد کے لیے کہتے۔ تقی بھائی، سلطان ایوبی نے جواب دیا، مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ مدد اپنوں سے مانگی جائے یا غیروں سے، اپنا ایمان کمزور کر دیتی ہے۔ صلیبیوں کی فوج ذرہ بختر میں ہے، میرے سپاہی معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ہیں، پھر بھی انہوں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے۔ ایمان لوہے کی طرح مضبوط ہو تو ذرہ بختر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ذرہ بختر اور خندقیں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہیں اور سپاہی کو اپنے اندر قید کر لیتی ہے۔ یاد رکھو، میدان میں خندق سے باہر رہو، گھوم پھر کر لڑو، دشمن کے پیچھے نہ جاؤ، اسے اپنے پیچھے لاؤ۔ مرکز کو قائم رکھو، پہلوؤں کو پھیلا دو اور دشمن کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لو۔ محفوظ وہاں رکھو جہاں سے وہ دشمن کے عقب میں جا سکے۔ چھاپا ماروں کے بغیر کبھی جنگ نہ لڑنا۔ چھاپا ماروں سے دشمن کی رسد تباہ کراؤ، وہ رسد جو پیچھے سے آئے اور وہ بھی جو دشمن اپنے ساتھ رکھے۔ چھاپا ماروں کو دشمن کے جانوروں کو مارنے یا ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرو۔ آمنے سامنا کی ٹکر سے بچو، جنگ کو تول نہ دو، دشمن کو پریشان کیے رکھو۔ زیادہ جنگ کے لیے وقت کبھی خرچ نہ کرو۔ میں جو فوج چھوڑ چلا ہوں یہ محاذ سے آئی ہے، اس نے شعبہ کا قلعہ سر کیا ہے، اس نے دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملائی ہے، اپنے سپاہیوں کو شہید کر کے آئی ہے، کرا کے آئی ہے۔ ان فوج میں جان پر کھیل جانے والے چھاپا مار دستے بھی ہیں، اسے صرف اشارے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس فوج میں ایمان کی حرارت پیدا کر رکھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر اس فوج کا ایمان سرد کر دو۔ ہم پر جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے۔ صلیبی تمدن کے اثرات بڑی تیزی سے مصر میں آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے اپنے بھائی تقی الدین کو پوری تفصیل سے بتایا کہ سوڈان میں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوڈانیوں میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی ہے جو مسلمان ہیں نہ عیسائی۔
ان میں مسلمان بھی ہیں جن میں مصر کی اس فوج کے بھگوڑے بھی ہیں جسے بغاوت کے جرم میں توڑ دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن گھر بیٹھے دشمن کا انتظار نہ کرتے رہنا، جاسوس تمہیں خبریں دیتے رہیں گے، حسن بن عبداللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جہاں محسوس کرو کہ دشمن کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور وہ اب حملے کے لیے اجتماعی کر رہا ہے، تم وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دو اور دشمن کو تیاری کی حالت میں ہی ختم کر دو، لیکن پیچھے کے انتظامات مضبوط رکھنا، قوم کو محاذ کی حالت سے بے خبر نہ رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کر لینا اور قوم کو بتا دینا کہ شکست کے اسباب کیا تھے۔ جنگ قوم کے خون اور پیسے سے لڑی جاتی ہے، بیٹے قوم کے شہید اپائج ہوتے ہیں، لہذا قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ جنگ کو بادشاہوں کا کھیل نہ سمجھنا، یہ قومی مسئلہ ہے، اس میں قوم کو اپنے ساتھ رکھنا۔ میں نے جس فاطمی خلافت کو معجول کیا تھا اس کے حواری ہمارے خلاف سرگرم ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے در پردہ اپنا خلیفہ مقرر کر رکھا ہے، ان کا خلیفہ اعلیحضرت تو مر گیا ہے، لیکن وہ خلافت کو اس امید پر زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ سوڈانی مصر پر حملہ کریں گے، ہماری فوج بغاوت کرے گی اور صلیبی چپکے سے اندر آ کر فاطمی خلافت بحال کر دیں گے۔ فاطمیوں کو حسن بن صبا کے قاتل گروہ کی حمایت حاصل ہے۔ میں علی بن سفیان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اس کا نائب حسن بن عبداللہ اور کوتوال غیاث بلبیس تمہارے ساتھ رہیں گے، یہ زمین دوز گروہ پر نظر رکھیں گے۔ فوج کی بھرتی تیز کر دو اور انہیں جنگی مشقیں کراتے رہو۔ تھوڑے ہی عرصے سے ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے سے فوج کے لیے بھرتی نہیں مل رہی۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ فوج کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ معلوم کرایا ہے کہ باعث کیا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ میرے 2 مخبر اس علاقے میں قتل ہو چکے ہیں، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ وہاں سے خبر لینا آسان نہیں، تاہم میں نے نئے مخبر بھیج دیے ہیں، میں اپنے ذرائع سے معلوم کر رہا ہوں۔ غیاث بلبیس نے کہا، مجھے شک ہے کہ اس وسیع علاقے کے لوگ کسی نئے وہم میں مبتلا ہو گئے۔ یہ علاقہ دشوار گزار ہے، لوگ سخت جان ہیں لیکن عقیدوں کے ڈھیلے اور تہمات پرست ہیں۔ توہم پرستی بڑی لعنت ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔ اس علاقے پر نظر رکھو اور وہاں کے لوگوں کو تہمات سے بچاؤ۔ 3-4 روز بعد کرک قلعے میں ایک اجلاس منعقد ہوا، تو صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرح فتح کر لیا تو یروشلم کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان ایوبی سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے، وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، فوج کی کمی نئی بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پرانی فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی اور اس کی فوج اور مصر کی تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھی۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین جنگی نے اپنے بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کی سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے خبر اچھی نہیں تھی کہ قاہرہ کا نائب اعظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا، اور مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظامی جاسوس کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کرا رہا تھا۔ اس نے کہا، مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تو نہیں ہے۔
میرے تخریب کا جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمان نے پوچھا۔